یقیناً آپ کو پتا ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا ہے، جو ورڈکٹ آیا ہے، ونس اگین عمران خان از کلین بولڈ اوور دیئر، اور جو اسمبلی میں انہوں نے لاسٹ سنڈے کو کیا تھا اس کو نال اینڈ وائٹ کر کے دوبارہ سے اسمبلیاں بحال کی ہیں، اور اس کے بعد جو بھی ان کے آرڈرز تھے ان سب کو کہا کہ یہ اللیگل اور کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس وقت اسلام آباد میں جشن ہے۔ یقین کریں کہ سپریم کورٹ کے مطلب دن کو میں سپریم کورٹ میں تھا، وہاں پہ اس وقت بھی بہت زیادہ رش تھا شام تک، اور پھر جب اناؤنس ہوا کہ 7:30 یہ جو فیصلہ یہ سنایا جائے گا، لیکن کافی سارے لوگ وہاں پہ اس وقت بھی موجود تھے، اور اس وقت جب فیصلے کا وقت تھا تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کیا باہر جو بڑی کانسٹیٹیوشن ایوینیو ہے وہ بھی بالکل جیم پیک تھی، عوام کا ایک جسے کہتے ہیں کہ جم غفیر تھا۔ پاکستان مسلم لیگ، جے یو آئی، پاکستان پیپلز پارٹی، کچھ لوگ پی ٹی آئی کے بھی اکٹھے ہوئے تھے، لیکن جب ان کو پتا چلا کہ فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے تو پھر ان کی آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ خیر کیا کہوں آپ کو، کنگریچولیشن کہوں یا کیا کہوں، کیونکہ آپ عمران خان صاحب کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، آپ جیسے اور بہت سارے لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور ایک دفعہ پھر انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اب ان کو پکڑ کے دوبارہ سپریم کورٹ نے کہا نہیں بیٹا ابھی بھاگنے کا ٹائم نہیں ہے، بھاگنا ہے تو نہیں لیکن ابھی نہیں ٹائم ہے۔ کیا کہیں گی اس موقع پہ؟ نہیں، آج بہت زبردست قسم کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، اور میں یہ کہوں گی کہ اس میں اپوزیشن کا نام تو خیر لوگ لے ہی رہے، لیکن اصل میں یہ پاکستان کی جیت ہے، اور ہم اس لیے خوش ہو رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم کوئی اپوزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں یا کوئی اپوزیشن پارٹی کے ہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ جو کچھ کیا تھا عمران خان نے وہ غلط تھا، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو فیس کرنا چاہیے تھا اس ووٹنگ کو جس سے وہ بھاگے تھے اور کہا تھا کہ آخری بال تک کھیلوں گا۔ تو یہ جو فیصلہ آیا ہے اس نے جو ہے وہ پاکستان کی کہنا چاہیے کہ ایک طرح کی عزت رکھی ہے، ورنہ یہ ہوتا کہ پاکستان میں جس کی مرضی ہے وہ اس طرح سے اسمبلیز ڈیزالو کر کے اور بھاگ جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ میں اس لیے خوش ہوں کیونکہ یہ صرف اور صرف پاکستان جو ہمارا ملک ہے اس کی جیت ہے، اور عمران خان کو اب ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ فیس کرنا ہی ہوگا۔ یہ کڑوی گولی اب ان کو نگلنی پڑے گی، یعنی مطلب یہ ہے بالکل، اور میرا خیال ہے صبح سے ہی جو ہے وہ سیٹرڈے کو ایک فیسٹیول سا پھر مجھے لگ رہا ہے کہ عید شروع سے ہونے پہلے والا ہے۔ ہوگی۔ بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ جو سیشن شروع ہوگا اسمبلی بھی انہوں نے بحال کر دی ہے دوبارہ سے، جیسے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اسمبلی کا سیشن بھی کال کیا جائے، اور وہ بھی میرے خیال ہے سیٹرڈے کو شاید انہوں نے کال کر لیا ہے، اور اس دن بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ پھر دوبارہ سے شاید اپوزیشن بات کرے گی کہ جی آپ ووٹنگ بھی آج ہی کروا لیجیے۔ تو خان صاحب کے جتنے بھی چمچے اور پلیٹیں اور ڈشیں اور جو بھی کہہ لیں وہ سارے بوٹ پالش ہے، سب کے منہ جو ہے وہ لٹک چکے ہوں گے ابھی تک، اسپیشلی فواد چودھری جو کہ مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ بڑی بدتمیزیاں کر رہے تھے، اور شہباز گل جیسے انہوں نے جو بندر پال رکھے وہ بھی اب منہ چھپاتے گھوم رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ بھی کہیں دوڑ ہی نہ جائے۔ مجھے لگ رہا ہے فقط کہ جیسے فرح گجر بھاگی ہے، اب اگلا نمبر شہباز گل کا ہے، اور اس کے ساتھ کئی اور دوسرے نام ہیں، میرے پاس پوری لسٹ ہے، میں آپ کو بھیج دوں گی۔ تو نہیں ایسا وہ ہونے تو جا رہا ہے۔ ابھی یقین کریں سوشل میڈیا اگر آپ پڑھیں تو ایک نے لکھا ہوا ان کا بڑا خاص آدمی تھا، اور بڑے عمران خان صاحب بڑے وہ کرتے تھے، ویسے تو فواد چودھری یوٹیوبرز کو بڑی گالیاں دے رہے، لیکن ہر وقت ہوا کرتا تھا اگر شہباز شریف وزیر اعظم نہ بنتا تو ہم سب کو امریکہ پر سے ادبار ہی اٹھ جاتا۔ یعنی یہ بیچارے ابھی تک اس جسے کہتے ہیں کہ اس جھولے پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس کے سامنے لکھا ہوا امریکہ، حالانکہ یار امریکہ نے کرنا کیا، امریکہ کے اور 100 کام توڑے ہیں کہ جو یہاں پہ مطلب آ کے عمران خان صاحب کو ہٹانے کی کوشش کر لے۔ ابھی تک ان کے جو لوگ ہیں جو ہے کافی سارے، میں ان کے جو اوریجنل نام ہے وہ بھی نہیں لے سکتا، اور جو دوسرے والے ان کے مشہور زمانہ نام ہے وہ بھی میں نہیں لے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ رکھتے ہیں، لیکن بڑی کوشش کی، یقین کریں جو کچھ اے آر وائی کے ان کے کچھ لوگ تھے ان میں سے 2-4 کو تو آپ بہت اچھے سے جانتی ہیں، اور میں اب کیا کہوں ان کے بارے میں۔ ان کی حالت یقین کریں کہ آج دیکھنے والی ہے، اور دیکھنے والی تھوڑی دیر پہلے تھا۔
दो चार को क्या, मैं उन सभी को जानती हूँ, और खास तौर पे नहीं, कुछ अगर तो हम आपके बड़े खास दोस्त है ना, दो चार वो है कि जो बड़े खास दोस्त है, खान साहब के साथ भी उनका उठना बैठना था, और बल्कि इनके जो पॉलिटिशियंस भी हैं, जो इनकी पार्टी के लोग हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब है, मैंने तो अभी उनके ट्विटर पे उनको लिख भी दिया है कि डब्बू का डब्बा गोल। तो अब देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब पढ़ते हैं या नहीं, और पहचान भी जाएंगे घर पढ़ते के साथ ही। बड़ी फतह है। और हमारे मेरे ख्याल से ये जो फैसला है, ये जब अदालती तारीख लिखी जाएगी मुल्क की, तो उसमें ये एक यानी ऐसा फैसला होगा जिसमें बिल्कुल जज साहिबान ने कानून से, आइन से बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सीधा फैसला किया है। और इसमें जो है वो इमरान खान साहब को मुबारक हो, वो वजीर आजम, और उनकी काबीना को भी मुबारक हो, सारे वजीर भी बहाल हो गए हैं जी। अब यानी इसका मतलब ये हुआ कि इतवार के रोज़ जो है वो इजलास हुआ था, और 3 तारीख को, और उसके दरमियान फिर आप देखें कि अब जो इजलास है वो परसों यानी हफ्ते के रोज़ 9 अप्रैल को है, कल का, यानी तकरीबन 6 दिनों में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम मामला जो है ना सिर्फ ये कि इसका फैसला सुना दिया, बल्कि अगला इजलास भी कॉल कर लिया। 6 दिन मुकम्मल लगे इसमें। और अब इसमें यकीनन कल का दिन जो है उसमें जो भी अरकान असेंबली हैं, कुछ इस्लामाबाद में हैं, कुछ ने दीगर शहरों से आना है, और वो सारे पहुंचेंगे। और परसों ही फिर गालिबन, जहाँ तक मैं समझाऊं, कि तहरीक अदम एतमाद, और फिर उसके बाद नए कायदे ईवान का चुनाव, जिसमें शहबाज शरीफ साहब काफ़ी पुरइतमाद हैं, और पीडीएम की जमातें काफ़ी पुरइतमाद हैं। और ये बड़ा एक देखें, यानी वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं, अब वो असेंबलियां नहीं तोड़ सकते, यानी अदम एतमाद की तहरीक दोबारा वापस आ गई, और वो अब असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते। अब इसका तफसीली फैसला जब आएगा तो हमें पता चलेगा कि इख्तियारात क्या उनके इस वक्त थे। लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर अदालत ने करार दिया कि सदर ने असेंबली को जो तहलील किया वो गैर आइनी था, स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी थी। तो जो काम गैर आइनी हैं उन्हें किस पैराए में लिया जाएगा? क्या आइन शिकनी के तौर पर उन्हें लिया जाएगा, और इसके हवाले से फिर आगे क्या मामलात होंगे? देखिए, ये एक बहुत अहम बात है कि ये जो लफ्ज़ गैर आइनी है ना, गैर आइनी, तो इसको अदालत अपनी डिटेल जजमेंट में किस तरह से डिफाइन करती है, या हम कोई अगर माहिर कानून हमारे साथ आ सके, क्योंकि गैर आइनी एक बहुत संगीन लफ्ज़ है। यानी आइन से मावराए आइन, यानी वो ये भी कह सकते थे कि हम इसको कलअदम करार दे सकते, नहीं, लेकिन उन्होंने गैर आइनी करार दी है। अच्छा, तो अब ये गैर आइनी जो है, इसमें अदालत ही इस गैर आइनी को कैसे डिफाइन करती है? क्योंकि अपोजिशन फौरी तौर पे अब इस पे जाएगी, एक तो वेट करेगी वो डिटेल जजमेंट का, और फिर गैर आइनी के ऊपर जो है वो गैर आइनी कदम अगर सदर ने उठाया है, या गैर आइनी जो सजेशन था असेंबलियां तोड़ने का, वो वजीर आजम ने उनको दिया, और फिर वो जो बात अपोजिशन ने की कि जी ये कोरियोग्राफ सी एक स्पीच चलाई गई फौरन टाइमिंग के लिए, उसको इमरान खान साहब, और मैं बात बार बार कहता रहा हूं अपनी नशिस्त में कि इमरान खान साहब को गलत कानूनी मशवरे दिए जाते रहे हैं, गलत लोग उनको गाइड करते रहे हैं, गलत उनकी कानूनी, ये सारी कानूनी टीम इधर उधर हो जाएगी। देखिए ना, आखिर में मसला फिर इमरान खान साहब के ऊपर आ गया। तो ये जो सारा सिलसिला है, इसमें इमरान खान साहब अब यकीनन सारी सूरत देख रहे होंगे, और वो अब अदालत ने यकीनी कहा है कि बनाया जाए इसको, कि अदम एतमाद का जो वोट है, वोट भी डाला जाए, नए कायदे ईवान का भी हो उसी रोज। तो ये मेरे ख्याल से एक इमरान खान साहब के लिए चैलेंज है, और वो शायद इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो इलेक्शन के प्रोसेस की तरफ चले गए थे। उन्होंने खत लिखा था, जस्टिस गुलजार का नाम दे, उसको भी रोक दिया अदालत ने पाकिस्तान के अंदर। और वो ये है कि इमरान खान की सरकार ने जो एक सियासी क्राइसिस को कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में बदला था, और उन्होंने जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली जो थी उसको डिसॉल्व कर दिया, ये कह के कि पाकिस्तान की जितनी अपोजिशन जमातें हैं ये गद्दार हैं, ये ट्रेटर हैं, ये अमेरिका के साथ मिलके मेरी हुकूमत जो है वो खत्म कर रहे हैं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सो मोटो नोटिस लिया था अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 183 और 184/3, जिसको एक पब्लिक इंटरेस्ट में कहा जाता है। और उसमें उन्होंने सीधा सा ये कहा था कि हमें इस चीज में नहीं जाना
کہ اس میں ٹریٹر کون ہے, امریکہ کیا کہتا ہے. ہمیں اس چیز میں جانا ہے کہ کیا پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر, نیشنل اسمبلی کے اندر جو ڈپٹی اسپیکر آف نیشنل اسمبلی ہیں, انہوں نے کیا جو ورڈکٹ دیا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے ایکول ہے کہ نہیں ہے. اب یہ پتا چلتا ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ نے جو ورڈکٹ تیار کیا ہے, پچھلے 5 دن سے وہ کیس لگا ہوا تھا, اور آپ کو پتا ہے دوستوں کہ جو سو موٹا نوٹس ہے وہ سنڈے کو لیا گیا تھا, کیونکہ عمران خان کو بڑا یقین تھا کہ وہ جو بھی ایکشن کریں گے اس کو سپریم کورٹ اس کے اوپر نوٹس نہیں لے سکتی, بیکاز وہ کہہ رہے تھے کہ جو سپریم کورٹ جو نیشنل اسمبلی کی کارروائی ہوتی ہے اس کو جو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان نے اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا تھا, انہوں نے نیشنل الیکشن کال کر دیے تھے. عمران خان نے بیسیکلی ہماری زبان میں کہتے ہیں پھرتی دکھانے کی کوشش کی, اور عمران خان صاحب جن کے اوپر کروڑوں لوگوں کا یقین تھا, اور وہ یہ تھا کہ یہ ایک انتہائی ایماندار شخص ہیں اور یہ صاف اور شفاف قسم کے شخص ہیں اور کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ حرکت اس طرح کی نہیں کریں گے. جب اپوزیشن ان کے اگینسٹ نو کانفیڈنس موشن لے کے آئی تو ان کا گراف بہت اوپر چلا گیا, بیکاز یہ لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سارے جو اپوزیشن جماعتیں عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ عوام میں چلے گئے اور بڑا شور مچایا عمران خان نے, اور اس کا ان کو بڑا زیادہ فائدہ ہوا. اور میری یہ پریڈکشن بھی تھی اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ اگر عمران خان سو موٹو جو نو کانفیڈنس موشن کے تحت اگر اس سپریم کورٹ سے نیشنل اسمبلی سے فارغ ہو جاتے ہیں تو عمران خان صاحب بہت بڑی میجورٹی میں ایمرج ہو سکتے ہیں. لیکن وہی ہوا, عموماً جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا ضرور مارتے ہیں, کیونکہ پاور ایک اس طرح کی چیز ہے نا, وہ کہتے ہیں پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. ابھی تو عمران خان صاحب کے پاس ایبسولوٹ پاور نہیں تھی, ان کے پاس پاور ضرور موجود تھی, اور ان کو یہ تھا کہ شاید پاکستان کے ادارے میرے ساتھ ہیں, میرے پاس نیشنل اسمبلی میں میجورٹی ہے, تو میں جو بھی فیصلہ کروں گا وہ ہوگا. کیونکہ عمران خان صاحب اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کر سکتے, کیونکہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس کا پہلے فیصلہ ہونا تھا, اس کی ووٹنگ ہونی تھی, عمران خان صاحب کی چھٹی ہونی تھی, اور اس کے بعد جا کے کچھ نیشنل اسمبلی کچھ کر سکتے. لیکن ظاہری بات ہے جسٹس آف پاکستان بندیال صاحب کی سربراہی میں اس وقت دیکھ رہا ہے, اور چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بڑی کلیئر لائن دی ہے. انہوں نے کہا کہ بادی نظر میں یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت کے جو ڈپٹی اسپیکر ہیں قاسم سوری صاحب, انہوں نے جو رولنگ دی ہے وہ انلیگل ہے, اور یہ کانسٹیٹیوشنلی اس کی یہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے. یہ بہت بڑا دھچکا جو ہے عمران خان صاحب کی جماعت کو لگا ہے, اور عمران خان صاحب کیونکہ سارے کا سارا کیس بلڈ کر رہے تھے غداری کے اوپر, اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے دوستوں غداری کے سرٹیفکیٹ تو بہت آسانی سے بانٹے جاتے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز بتا دوں کہ صدر پاکستان نے عمران خان صاحب کی ایڈوائس پہ جب اسمبلیاں توڑ دی پاکستان میں, تو ساتھ ہی انہوں نے جو الیکشن کمیشن کو خط لکھا اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ ملک کے اندر الیکشن کروائیں 90 ڈیز کے اندر. تو الیکشن کمیشن نے صدر پاکستان کو آج جواب بھیج دیا کہ وہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن نہیں کرا سکتے, ہمیں کم از کم 4 مہینے چاہیے الیکشن کروانے کے لیے. سو سیدھا